اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 26 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون۔ اچھا، اب اس کا بھی بالکل ویسے ہی اولم یرو کہ کیا نہیں دیکھتے انا کہ ہم نے سوکو نسک سے نکلا ہے۔ یہ ویسے ورب ہے یہاں پہ، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نا ڈرائیو کرنا، کسی چیز کو لیڈ کرنا۔ جیسے بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے اس کو ہرڈ کہتے ہیں نا۔ بکریوں کے ریوڑ کو آپ آگے ایک بندہ چل رہا ہوتا ہے نا جو کہ ان کو وہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ادھر کو چلنا ہے، اس ڈائریکشن میں چلنا ہے۔ نسوک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا عمل یا اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کوئی حکمت یا عمل کہ جس کی وجہ سے جو بھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں نا، جو کہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بادل تو ویسے آتے ہیں نا جو کہ سایہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بادل ہوتے ہیں جو کہ کالے گھنے بادل ہوتے ہیں جن میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، جو کہ بارش برساتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایسا ایکشن، اللہ تعالیٰ کا ایسا عمل جو کہ ان رین کلاؤڈز کو، جو بارش والے بادل ہوتے ہیں نا، ان کو لے کر جائے۔ مطلب کہ اس ورڈ کا جو پرپز ہے، نسوک کا مطلب یہ کہ اس میں نا پرپز نظر آ رہا ہے کہ پرپز کیا کرنا ہے کہ بادلوں کو اڑانا ہے، اڑا کے ایسی جگہ پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ بارش برسانی ہے۔ مطلب وہ ایک کنٹرول ایکشن ہے نا اللہ تعالیٰ کا، کہ کہاں پہ کس وقت میں کس جگہ پہ زمین کے کس ٹکڑے میں کتنے بادل آئیں گے اور کہاں پہ پانی کی ضرورت ہے، تو جہاں پہ وہ بادل جو ہیں پانی برسائیں گے۔ تو وہ گائیڈنگ ایک ہوگا نا عمل، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے اپنی حکمت سے، اپنی پاور سے، اپنی طاقت سے، کہ کتنا کہاں پہ کون سے وقت میں پانی برسانا ہے۔ مطلب جیسے اس کو ایسے سمجھے نا کہ جیسے بکریوں کا ریوڑ ہے، اس کا جو چلانے والا جو گائیڈ ہوتا ہے، شیفرڈ، چرواہا جس کو کہتے ہیں اردو میں، تو چرواہا کو یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ اس نے کدھر کو لے کے جانا ہے، اور چرواہے کا کام بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ جو بکریاں ہیں وہ کوئی غلط حرام چیز نہ کھا لیں یا کہیں ادھر ادھر نہ چلتی پھریں۔ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ گائیڈ کرتے کرتے ان کو رستے پہ ایسے رستے پہ لے کے جائے کہ جہاں پہ ان کو اچھا کھانے کو مل جائے اور وہ ساری کی ساری سیر ہو جائیں۔ تو اسی طریقے سے نسوک کا مطلب یہ ہوگا کہ گائیڈ کرنا، مطلب کہ آگے ماں کا ذکر ہے نا، ماں کہتے ہیں عربی میں پانی کو۔ تو جس طرح سے وہ چرواہا بکریوں کے ریوڑ کو گائیڈ کرتے ہوئے لے کے جاتا ہے نا کہ وہ صحیح طریقے پہ کھانا پینا کھا لیں، اپنا کر لیں، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی بھرے ہوئے جو بادل ہوں گے پانی سے، جنہوں نے بارش برسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے اپنی حکمت سے کہ وہ کہاں کس وقت کس جگہ پہ پانی کی ضرورت ہے، تو وہ وہیں جائیں گے اور وہاں پہ پانی برسائیں گے۔ الی الارض، زمین کی طرف جائیں گے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم بہاتے ہیں پانی کس کی طرف؟ زمین کی طرف۔ جرز ورڈ جو ہے وہ نکلا ہے ایسے زمین کو کہ جو کہ بالکل انفرٹائل ہو، جو بالکل بنجر زمین ہو، کہ جس میں ذرا سی بھی کوئی ہوتا ہے نا ویسے گھاس پھوس یا کوئی ہلکی پھلکی کوئی ویجیٹیشن یا کوئی سبزہ یا ہریالی کوئی نظر آ جاتی ہے۔ بالکل ڈرائی بیرن بنجر زمین کو کہتے ہیں جس میں کہ سبزے کا نام و نشان نہ ہو۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو بتایا کہ یہ ایک ایسی زمین کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ نہ تو کوئی سبزہ ہو اور وہ اتنی ڈرائی ہو کہ وہاں پہ کچھ اگ بھی نہ سکتا ہو۔ مطلب جرس جو ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی وقتی طور پہ ایک قحط سالی آ گئی یا پانی کی کمی ہو گئی، اس قحط سالی کی وجہ سے وہاں پہ کوئی سبزہ یا کوئی چیز نہیں اگ رہی ہے۔ جرز ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ مطلب وہ اتنی ڈرائی ہے
کہ وہاں پہ ایک تو اول تو کوئی چیز ہے نہیں، اور وہ اتنی ڈرائی ہے، اور پانی کا کوئی دور دور تک کوئی اتنا نام و نشان نہیں ہے کہ وہاں پہ ہو بھی نہیں سکتی، مطلب کمپلیٹلی لائف لیس ہے، زندگی کا کوئی وہاں پہ کوئی نشانی نظر ہی نہیں آ رہی. مطلب کہ اگر آپ وہاں پہ کوشش بھی کریں تو وہاں پہ اس زمین کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ جتنی مرضی کوشش کی جائے یہاں پہ کوئی چیز دوبارہ سے گرو نہیں ہو سکتی یا اس کو نہیں اگایا جا سکتا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَنَخْرُجُ بِهِ زَرْعًا، دیکھتے نہیں ہیں، فَنَخْرُجُ ہم نکالتے ہیں دوبارہ سے، فا کا مطلب پھر ہم نکالتے ہیں، بِهِ اس میں سے زرعًا کھیتی، مطلب اس کو دوبارہ ہرا بھرا کر دیتے ہیں، تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ، تاکہ وہ کھائیں اس میں سے، وہ بھی کھائیں خود بھی. انعامہم جو ہے ورڈ یہ بھی جمع ہے، اور انفسہم وہ سارے اپنے لیے بھی اور اپنے جانوروں کے لیے بھی. اب اس میں جانوروں میں سارے چار پیروں والے جتنے بھی چوپائے ہیں نا، مطلب جو کہ ہربیورز ہوتے ہیں، جو کہ ایسے سارے اینیملز جو کہ ویجیٹیشن کے اوپر جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، ہربیورز ان کو کہتے ہیں اینیملز کو، ایسے چوپائے جو گھاس پھوس یا پھر سبزہ وغیرہ کھاتے ہیں. تو سارے کے سارے وہ چوپائے جو کہ گھاس پھوس کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں پھر اس میں سے، اور پھر وہ خود بھی کھاتے ہیں، مطلب سبزیاں وغیرہ تو ہم بھی کھاتے ہیں نا، ہم تو اومنیورز ہیں، ہم گوشت بھی کھاتے ہیں اور سبزیاں بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اچھا اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ فزیکل ریوائیول کی بات ہو رہی ہے کہ ایک آبزرویبل فینومینن ہے. آپ یہ ہم زندگیوں میں بھی اپنی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک خشک سالی آ جاتی ہے اور وہ اتنی زیادہ قحط سالی میں بدل جاتی ہے کہ زمین جو ہے پوری بنجر بیابان ہو جاتی ہے. کہیں پہ وہ اس زمین کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ یہاں پہ کبھی کوئی سبزہ ہوگا یا فیوچر میں کبھی آئے گا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ وہ اس میں سے ہی، اسی بنجر زمین میں سے ہی بہت لش گرین قسم کی جو کھیتیاں ہیں وہ اگا لیتے ہیں. یہاں پہ نا جو فزیکل ریوائیول ہے نا، کہ دیکھیں زمین بالکل بنجر ہوتی ہے اور اس میں سے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، اللہ تعالیٰ کی پاور سے وہ دوبارہ زمین جو ہے وہ ہری بھری ہریالی میں بدل جاتی ہے. اب یہاں پہ اس کو اگر دیکھا جائے نا، ایک تو فزیکل ریوائیول ہے نا کہ جس طریقے سے زمین ایک بنجر ہے. اب آپ میں سے بہت سارے دیکھیں دیہات میں اس وقت موجود ہیں یا ایسے علاقوں میں موجود ہے کہ جہاں پہ آپ کا ڈائریکٹ ڈیلی ایکسپیرینس ہوتا ہے پودوں کے ساتھ، زمین کے ساتھ. آپ نے یہ ضرور ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب ایک آپ کے ہاتھ میں ایک بے جان سا ایک بیج ہوتا ہے، اب وہ بیج جو ہے وہ بالکل بے جان ہے، اس کے اندر کوئی زندگی، کوئی اس کے اندر رمق نہیں ہے زندگی کی. لیکن جب اسی بیج کو زمین کے سینے کے اندر بویا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس اندھیرے میں جب پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک بے جان سا ایک پتھر ہی ہوتا ہے نا، سیڈ ایک پتھر ہی بن چکا ہوتا ہے، لائف لیس، اس کے اندر کوئی لائف نہیں ہوتی. اور جب اس کو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو پانی دیا جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے ایک ہرے بھرے پورے پودے میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور پھر پوری ایک کراپ نکل آتی ہے. تو اس بے جان بیج کو ایک پورے ہرے بھرے زندہ لہلہاتے ہوئے کھیتوں میں کون ہے جو کنورٹ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا. اب اسی طریقے سے اگر اس کی اسپریچول انالوجی کو دیکھا جائے، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے زمین میں گھل مل جانا ہے. وَقَالُوا اِذَا دَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے موکری کر کے جو سوال پوچھتے تھے نا کہ کیا ایسا ہوگا، کہ وہ کہتے تھے کیا ایسا ہوگا کہ ہمیں زمین میں گل سڑ جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم زمین میں گل سڑ جائیں گے اور زمین کا حصہ بن جائیں گے تو قیامت کے دن دوبارہ سے وہ جو باڈیز ہوں گی ان کو ریوائیو کیا جائے گا نا. مطلب وہ تو زمین کا حصہ بن چکی ہوں گی. آپ زمین کو دیکھ کے کہہ نہیں سکتے ہوں گے کہ یہاں پہ کچھ 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال کئی ہزاروں سال پہلے کوئی یہاں پہ کسی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوگی. مطلب وہ زمین کا کمپلیٹلی حصہ بن چکے ہوں گے، اس میں کوئی سائن نہیں ہوگا زندگی کا. تو اللہ تعالیٰ اس زمین کے اس ڈسٹ پارٹیکلز میں سے بھی جس کے باقیات موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی دوبارہ نکال کے لے کر آئیں گے. اچھا اب اس میں نا ایک فینومینن ہے، سائنٹیفک ہے، تھوڑا سا شاید آپ کو سمجھ آ جائے یا میں صحیح طریقے سے آپ تک کنوے کر سکوں. ہم سب کی جو باڈی ہوتی ہے نا اس کے اندر ہر سیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا ایک ڈی این اے مولیکیول بنایا ہے. اب وہ جو ڈی این اے ہے نا ایک ایسا مولیکیول ہے، ہمارے باڈی کے اندر بلینز آف سیلز ہیں اور ہر سیل کے اندر اس کا اب ڈی این اے ہے. اور
جو ڈی این اے ہے وہ ایک ایسا مولیکیول اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ جیسے کہ جس میں سارے کا سارا آپ کا میرا ہر انسان کا اپنا ڈی این اے ہے، ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے، اور جتنی بھی انفارمیشن ہے نا میرے کہ میری باڈی کیسی ہوگی، ہائٹ کیسی ہوگی، کیسے بال ہوں گے، کیسے آنکھیں ہوں گی، کیا جتنی بھی میری جینیٹک انفارمیشن ہے نا وہ ساری کی ساری کوڈز کی فارم میں نا اس کے اندر موجود ہوتی ہے. جیسے بائنڈری کوڈ ہوتا ہے نا کمپیوٹر کا 0101 کی فارم میں، اسی طرح سے ڈی این اے کا بھی کوڈ ہوتا ہے، 4 ڈیجٹس کا کوڈ ہے، اور وہ اس کے ملٹیپل اس کے وہ کوڈنگ کرتے کرتے وہ اتنا اسٹیبل مولیکیول ہے کہ جتنی زیادہ مطلب ہائی ٹیمپریچر بھی ہو نا تو وہ اسٹیبل مولیکیول ہے سب سے زیادہ. اور وہ اس میں یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ کسی سینڈ کے گرین مطلب ریت ہوتی ہے، ریت کا آپ ایک دانہ تصور کریں کہ وہ کتنا چھوٹا ہوگا، اس کے اندر بھی اگر وہ ڈی این اے اسٹور ہو گیا نا، آپ کا ڈی این اے میرا ڈی این اے، مطلب فرض کریں کہ موت کے بعد ہم جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ موت کے بعد ہم نے سب نے گل سڑ جانا ہے، مٹی کا حصہ بن جانا ہے. اب مٹی کا حصہ بن جانا ہے تو اس کا مطلب ہے مٹی کے کسی ذرے کے اندر بھی اگر وہ ڈی این اے اسٹور ہو گیا نا، تو سائنٹسٹ نے یہ پروف کیا ہے کہ اگر ڈی این اے کو اب ہماری جسم کے اندر نا بلینز آف سیلز ہیں اور ہر سیل کے اندر ڈی این اے ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ ڈی این اے ہمارے اندر موجود ہے. اگر ایک ڈی این اے ان بلینز اربوں خربوں سیلز میں سے، اربوں خربوں ڈی این اے میں سے اگر ایک سنگل ڈی این اے کا مولیکیول ایک سنگل ریت کے دانے کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو فیوریبل کنڈیشنز مل گئی، مطلب ایسی کنڈیشنز کہ جس میں اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور وہ دوبارہ ملٹی پلائی کرے گا، تو وہ ایک ڈی این اے کا مولیکیول، صرف ایک، پورے کا پورا ہیومن بینگ، مطلب میں پوری کی پوری اس میں سے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے امر کے ذریعے سے اٹھائی جا سکتی ہوں. مطلب آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اسی ڈی این اے میں آلٹریشن کر کر کے تو کیا سے کیا بناتے جا رہے ہیں، ہیومن کلونز بن رہے ہیں. اچھا چلیں اس ڈیٹیل پہ نہیں جاتے، لیکن یہ جو ساری کی ساری ججمنٹ ڈے میں مطلب جو یوم قیامت میں اٹھنے کا جو واقعہ ہے اس کو سائنٹسٹ نے یہ پروف کیا ہے کہ ڈی این اے اتنا اسٹیبل مولیکیول ہے کہ اگر اس کو فیوریبل کنڈیشنز مل جائیں، موضوع جو حالات ہیں واقعات وہ سب مل جائیں، تو وہ اپنے آپ کو دوبارہ ریپلیکیٹ کر کے پورے کا پورا انڈیویجول انسان دوبارہ بنا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ صرف کریشن کا پروف نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ریکریشن کا جو ایکٹ ہے کہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جو زندگی ہے اس کو دوبارہ سے ایک زندگی ایسی کہ جو بے جان زندگی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ بیج ایک بالکل بے جان ہو چکا ہے، آپ کے ہاتھ میں موجود ہے بیج، اس میں کیا کوئی زندگی نظر آ رہی ہے؟ بالکل بھی نظر نہیں آ رہی. ایک ریت کے دانے کو یا مٹی کے ایک ذرے کو اگر آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، کیا اس کے اندر کوئی زندگی ہے؟ بالکل بھی زندگی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ بالکل قدرت رکھتے ہیں کہ اتنی بے جان سے بیج کو بھی اور ایک بے جان سے ریت کے ٹکڑے میں موجود ڈی این اے کو جو کہ جس میں کوئی زندگی نہیں ہے، اس کو جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو وہ پورے کا پورا انڈیویجول بن جائے گا. اچھا اب اس میں نا افلا یبصرون کا مطلب کہ کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اب اس میں یبصرون کا لفظ کیوں استعمال کیا اور پیچھے یسمعون کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یسمعون میں دیکھیں وہ کہانیاں ان کے ساتھ ریلیٹڈ تھی نا جو وہ دیکھتے آ رہے تھے. کرن جو قوموں کو پچھلی قوموں کے جو باقیات دیکھتے آ رہے تھے اس سے جڑی ہوئی کہانیاں تھی نا جو ان کے کانوں میں پڑتی ہوں گی، انہوں نے سنی ہوں گی، لیکن وہ نہیں سن رہے تھے. انہوں نے کیا سنی نہیں؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہو؟ مطلب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، بیجوں کو دیکھا ہوا ہے، بیجوں کو زمین پہ بوتے ہوئے، زمین کو پورے کا پورا بنجر بنتے ہوئے اور پھر دوبارہ سے لہلاتے کھیتوں میں بدلتے ہوئے. کیا دیکھا نہیں؟ افلا یبصرون کیا دیکھا نہیں؟ پھر وہ بنجر زمینوں کو جب اللہ تعالیٰ لہلاتے کھیتوں میں سے کنورٹ کرتے ہیں، دوبارہ بناتے ہیں، تو وہ خود بھی کھاتے ہیں، اپنے چوپاؤں کو بھی کھلاتے ہیں. دیکھتے نہیں؟ کتنی خوبصورت مطلب اس کی دیکھیں، وہاں یسمعون اور یہاں پہ افلا یبصرون، کتنی خوبصورت انالوجی ہے. اچھا اب اس میں ایک بڑی جو ہے نا ابن کثیر نے ایک بڑی خوبصورت ایک سٹوری ہے، ابو بہت یہ سٹوری مینشن کیا کرتے تھے کہ ایک بڑی فیمس سٹوری ہے جس ابن کثیر کی تفسیر میں نا یہ پورا واقعہ موجود ہے. اس میں یہ تھا کہ جب مسلمانوں نے جب مصر کو فتح کیا نا، تو مصر کے جب فتح کیا تو وہاں کی جو لوکل پاپولیشن تھی نا، انہوں نے عمر ابن عاص جو تھے نا ان کو بتایا کہ ہمارا نا یہ ٹریڈیشن ہے کہ ہم ایک جو ورجن لڑکی ہوتی ہے نا، کنواری لڑکی، اس کو ہم نا ذبح کر کے نا اس کا جو خون ہوتا ہے نا وہ نیل میں بہاتے ہیں، دریائے نیل میں بہاتے ہیں.
تو پھر یہ جو دریائے نیل ہے نا یہ بہہ جاتا ہے، مطلب یہ پانی اس میں سے بہنا شروع ہو جاتا ہے، ورنہ یہ نا خشک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب جو عمر ابن عاص تھے نا، انہوں نے جو خلیفہ وقت تھے نا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو خط لکھا اور ان کو بتایا کہ یہاں پہ اب یہ ٹریڈیشن ہے، اور یہاں پہ اب مطلب مسلمانوں نے جب وہ فتح کر لیا، وہ دریائے نیل بہنا بند ہو گیا، بنجر ہوگی ساری زمین۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ جی اب آپ ہمارے یہاں تو یہ روایت ہے، اب ہم کیا کریں؟ اب وہ جو تھے عمر ابن عاص وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب یہ کیا معاملہ بن گیا۔ انہوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نا واپس خط لکھا اور ان کو کہا کہ اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ اچھا، اب اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس خط میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل سے بات کی، اس کو کہا مطلب اگر تم اپنی مرضی سے بہتے ہو تو اگر تم نے بہنا بند کر دیا تو بے شک بند رہو، لیکن اگر تم اللہ کی امر سے، اللہ کی مرضی سے بہتے ہو تو پھر میں اسی اللہ کے جو ہے نا وسیلے سے تمہیں پوچھ رہا ہوں کہ اگر اللہ کی مرضی سے بہتے ہو تو پھر بہنا شروع ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ خط ڈالا گیا نا، وہ خط جو تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسے ہی اس دریائے نیل میں ڈالا گیا نا تو وہ فوراً سے بہنا شروع ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو خون تھا یا وہ جو ایک روایت انہوں نے بنائی ہوئی تھی وہ ایک خام خیالی تھی، یا ایک وہ کہتے ہیں نا ہم بدعتیں بنا لیتے ہیں نا کہ ہم ایسے کریں گے تو یہ مطلب خدا جو بنا لیتے ہیں، بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں اور یہ پھر ٹریڈیشنز بنا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروویژنس ہے نا، یہ جو ہمارا رزق ہے یا جو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں۔ اور یہ جو سپرسٹیشیس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ یہ فلانا میں نے تعویذ لیا تھا، فلانی جگہ سے پانی لے کر آئی تھی، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے مجھے یہ تعویذ پڑھ کے دیا تھا، میں نے گلے میں ڈالا تو یہ ہو گیا، یہ سب بدعتیں ہیں، یہ سب اس شرک میں آتا ہے، کیونکہ دیکھیں رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ اگر اس کو اس طریقے سے بھی دیکھا جائے کہ آپ اپنا جو کھانا ہے، اپنا جو پانی ہے، آپ تک جو پہنچ رہا ہے، دیکھیں رزق جو ہوتا ہے نا وہ موت کی طرح سے ہوتا ہے، جیسے موت آپ کا پیچھا کرتی ہے رزق بھی آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں کہا ہے کہ رزق کے پیچھے مت بھاگو، رزق پہنچانے والے کو مطلب تلاش کرو، جو الرزاق ہے، جو ہم سب کو رزق دینے والا ہے۔ ایک اور سورہ میں بھی آتا ہے نا کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طریقے سے زمین کا سینہ چیر کر ہم کس طریقے سے اس میں سے ان کے لیے ہم آسمانوں سے پانی برساتے ہیں اور پھر زمین کا سینہ چیر کر اس میں سے جو ہے وہ اناج وغیرہ اگاتے ہیں تاکہ وہ کھا پی سکیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی ہیں نا، ہمارے ارد گرد جو ہے آسمان سے پانی کا گرنا۔ جب بھی آپ بارش دیکھیں تو تب دعا مانگنی چاہیے۔ کچھ اوقات ہے نا کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جب بارش برستی ہے اس وقت بھی جو دعا مانگی جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم صیبا نافعا، کہ اے اللہ اس بارش کو نفع والی بارش بنانا، مطلب ایسی بارش ہو کہ جو نفع لے کر آئے، زمین کو لہلاتے کھیتوں میں بنا دے یا بنجر زمین کو ہرا بھرا ہریالی والا کر دے۔ اس میں اب یہ رین کا فینومینا ابھی میں نے ڈسکس کیا ہے۔ اب یہ جو رین کا فینومینن ہے، اگر اب اس کو سائنٹیفک پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو بادلوں کا واٹر سائیکل کے جن لوگوں نے تھوڑی بہت سائنس پڑھی ہے وہ میری بات کو سمجھ جائیں گے آسانی سے۔ چلے میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ بادل جو بنتے ہیں، بارش جو برستی ہے، وہ ایک کمپلیٹ ایک پروسیجر ہے، مطلب وہ ایک فوراً سے ہونے والا عمل نہیں ہے کہ یہاں سے بس واو بادل برسے اور بارش ہوگی، نہیں، وہ ایک کمپلیٹ پروسیجر ہے۔ ایویپوریشن ہوتی ہے، آبی بخارات بنتے ہیں سلولی، پھر وہ کنڈنسیشن کا پروسیس ہوتا ہے، پھر مطلب ایک پورا اس کی سائنٹیفک ڈیٹیل میں نہیں جاتی، لیکن یہ ایک پورا ایک پروسیجر ہے جو کہ اب ڈسکور ہوا ہے، سائنٹسٹ نے اب ڈسکور کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں بارش تو بچپن سے ہوتی آ رہی ہے، کتنی بارشیں ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزری ہیں جو کہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی ہیں۔ تو یہاں پہ اب اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولم یرو انا نسوق الماء، کہ نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں۔ اب پانی برستا ہوا آسمان سے بارش ہوتی ہوئی تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں،
لیکن کیا کبھی نوٹ کیا کہ یہ کیسے زمین سے آبی بخارات اٹھ کے پھر اکٹھے ہو کے بادل کی شکل میں آ گئے. اور پھر بادل بھی دیکھیں مختلف طرح کے ہوتے ہیں نا. کچھ تو جو گھنے بادل ہوتے ہیں جس کے اندر واٹر ویپر زیادہ ہوتے ہیں، جس نے پھر بعد میں بارش برسنی ہوتی ہے، جس نے بارش برسانی ہوتی ہے، وہ والے جو بادل ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے اکٹھے کیے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا کہ کس بادل نے کہاں سے کس جگہ پہ کون سی، مطلب ایک وہ سرٹن اماؤنٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فکسڈ ہوتی ہے کہ کون سی جگہ پہ کس زمین کے ٹکڑے پہ کہاں کیسے کب کتنی بارش برسنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے امر سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اب یہ جو ایک ایونٹ ہے نا، یہ ایک پورا ایک پروسیجر ہے. یہ اٹ سیلف ایک اگر دیکھا جائے تو ماڈرن سوسائٹی میں یہ جو واٹر کا، یہ جو ساری جو ہمارے ارد گرد کلائمیٹ چینجز ہو رہی ہیں، جو رین فال کا پروسیجر ہے، یہ سارے کے سارے یہ اب آج ہم ماڈرن ڈے میں اگر آپ سیکھنا چاہیں یا اس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہیں، آپ نیٹ کے اوپر بہت ساری آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی جس میں پورے کا پورا پروسیجر وہ ایکسپلین کریں گے کیسے بادل بنتے ہیں، کیسے برستے ہیں، کیا ہوتا ہے. اب یہ جو سارے کا سارا سائیکل ہے، یہ کیا ہمارے ایمان کو بڑھائے گا یا کم کرے گا؟ مطلب یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ، یہ ایک بیلنس ہے نا اللہ تعالیٰ کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سائن ہے، بہت بڑا ڈیوائن سائن ہے. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ رہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں صرف پیسیو آبزرویشن سے نا ایکٹیو جو ہمیں موو کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ہم پیسیو آبزرویشن کے دیکھ لیا، دیکھ کے بھول گئے، نہیں، بلکہ اس میں ایکٹیولی اپریشیٹ کرنا، ایکٹیو اپریسیشن کی طرف جائیں، ایکٹیو آبزرویشن کی طرف جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس بنا کے رکھا ہوا ہے کہ واٹر کا ایک کمپلیٹ سائیکل چل رہا ہے. اور کوئی نہ کوئی ہے، خالق کے بغیر تو تخلیق نہیں ہو سکتی نا. کوئی تو ہے نا جو اس چیز کو، اس پورے ڈیزائن کو، اس پورے بیلنس کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے. اور ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنی بنجر زمینیں دیکھی ہیں اور پھر ان کو بعد میں لہلاتے کھیتوں میں بھی تبدیل ہوتے دیکھا ہے. اب آپ یہ دیکھیں دیہاتوں میں جب کراپنگ سیزن ہوتا ہے، 6 منتھس کی 2 کراپس ایک جگہ پہ، جو ایک سرٹن لینڈ ہوتا ہے، جو ایریا جو کہ انہوں نے ایگریکلچرل لینڈ کے طور پہ جس کو مختص کیا ہوا ہوتا ہے، اس میں موسمی جو سال کی جو 2 فصلیں ہوتی ہیں، اگر گندم ہے، کاٹن ہے، کوئی بھی چاول وغیرہ، تو وہ ایک کراپ لگائی جاتی ہے، اس کی کٹائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے جو باقیات ہوتی ہیں ان کو ڈیبرز ساری ریموو کی جاتی ہے، پھر اس کو پلین کر دیا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ سے بیج جب بویا جاتا ہے تو پھر وہ لہلہاتے کھیت بن جاتے ہیں. اسی کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی کون ہے کہ جو ایک کھیتی میں سے بار بار کھیتیاں نکالتا جا رہا ہے. اب اس میں نا اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اسی آیت میں کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طریقے سے پانی برسایا جاتا ہے آسمان سے، اور پھر اس میں سے وہ کھیتی نکلتی ہے جو کہ وہ خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے چوپاؤں کو بھی کھلاتے ہیں. اب یہاں پہ اگر ہم ماڈرن ڈے انڈسٹریلائزیشن والا جو دور ہے، اس میں ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کھانا آتا کہاں سے ہے. وہ پیکٹس میں ریپ ہوتا ہے. وہ ایک بچے سے میں نے پوچھا نا کہ دودھ کہاں سے آتا ہے، تو اس نے کہا کہ ہائپر مارکیٹ سے آتا ہے. اب اس کو یہی نہیں پتا، سورس ہی نہیں پتا. مطلب اتنی زیادہ وہ ریپ ہو کے کھانا آتا ہے، مطلب وہ پلاسٹک میں ریپ ہو کے آتا ہے کہ اس کا کنیکشن ہی ٹوٹ گیا نا رین سے، سوائل سے. ہمارے جو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر جو چیزیں پہنچی ہیں وہ کتنی محنت، کتنی کسی کی ایفرٹ سے پہنچی ہیں میرے تک. اب آپ یہ دیکھیں، اچھا میں جب بھی گروسری سٹور میں جاتی ہوں، جو پھل میں لے کر آتی ہوں یا کوئی سبزی میں لے کر آتی ہوں، تو میرا ہمیشہ یہ دھیان اس طرف ضرور جاتا ہے ہمیشہ کہ یہ کتنے ہاتھوں سے نکل کے میرے تک پہنچی ہے. اور اس اسپیسیفک فروٹ پہ یا ویجیٹیبل پہ میرا نام لکھا ہوا تھا تو میں ہی اسے پک کر کے آئی ہوں نا. انڈے، بٹر، کوئی بھی چیز جو آپ پک کرتی ہیں ڈے 1 سے، جب وہ اس پودے پہ، اس درخت پہ وہ بیج جب زمین میں موجود تھا، اور پھر وہ جب تناور درخت بن گیا اور اس میں جو اتنے سارے پھل لگے، ان پھلوں میں سے اس پھل کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا تھا. وہ کس نے اگایا،
کس نے اس کو پانی دیا, کس نے اس کی رکھوالی کی, کس نے اس کو توڑا, کس نے اس کو پیک کیا, کس نے اس کو شپ کیا, کس نے اس کو ڈیلیور کیا, کہاں سے کتنی ہاتھوں میں سے ہوتا ہوا وہ اس ہائپر مارکیٹ تک پہنچا, اور پھر وہ آپ نے پک کیا اور آپ تک آیا. کچھ آپ پک کرتے ہیں, کچھ آپ کو پہنچ جاتے ہیں, کچھ تو آپ ٹھیک ہے نا آپ نے شاپنگ کی اور آپ کچھ آپ تک ویسے ہی دانے پہنچ جاتے ہیں. تو اس پورے پروسیجر میں جو کہ اتنی زیادہ لاجسٹکس اور اتنے زیادہ ہاتھوں سے جو چیز ہو کر آپ تک پہنچ رہی ہے, تو کیا اس کے اندر سائن نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر شکر کا سائن نہیں ہے کہ یا اللہ کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو ہمیں سسٹین کر کے رکھتا ہے, جو کہ مجھے سسٹین کر کے رکھ رہا ہے, آپ کو سسٹین کر کے رکھ رہا ہے, جو ہر دانے کو جس نے میرے لیے بنایا ہے اور وہ میرے تک پھر پہنچاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا کہ رزق کی طرف نہیں, رزق کے پیچھے نہیں بھاگو, رزق تو تمہیں اس طریقے سے فالو کرتا ہے جیسے موت تمہارا پیچھا کرتی ہے. رزق دینے والے کو تلاش کرو. اور ہم آج کی دنیا میں اتنے زیادہ مگن ہیں کہ ہم چیزوں پہ, پوزیشنز پہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہو جائیں, جو جتنا زیادہ ویلدی ہوگا, جس کے پاس جتنی زیادہ مٹیریل پوزیشنز ہوں گی, اس کی اتنی زیادہ سوشل سٹینڈنگ ہوگی, سوسائٹل سٹینڈنگ ہوگی, اس کی لوگوں کی نظر میں اتنی زیادہ عزت ہوگی. تو یہ جو ہماری فزیکل آنکھیں ہیں یہ تو دیکھنے کے لیے نا, پرسیو کرنے کے لیے تو اندر کی دل کی قلب کی چاہیے نا آنکھ, جس کو بصیرہ کہتے ہیں. اب اتنی سائنٹیفکلی اورینٹیڈ سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں. اب ہمارا جو کریٹر ہے, جو اللہ تعالیٰ ہیں, وہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو گیپ ہے نا جو کہ سائنس اور ریلیجن کے بیچ میں ہے, جو ٹرو سائنس ہوگی نا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائے گی اور ایسی او میں مبتلا کرے گی. مطلب جب آپ ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں, جب آپ بالکل مولیکولر لیول پہ جا کے اسٹڈی کرتے ہیں, تو پھر آپ او کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ اتنے مائکروسکوپک, اتنے مولیکولر ایٹامک لیول پہ بھی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. جو واٹر کے ویپرز ہیں وہ مائکروسکوپک ہوتے ہیں نا, ان کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے. اس لیول پہ بھی کہاں سے کس نے کیسے اکٹھے ہونا ہے, اکٹھے ہو کے بادل بننا ہے, بادل بننے کے بعد اس کو پھر برسنا ہے. یہ ایک پورا پروسیجر ہے نا. اچھا, اب یہ چیز, یہ آیا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ آپ کو نا ایک ہر چیز کا ایک پروسیجر ہے, ہر چیز کی ایک پروسیس ہے, جو کہ جیسے بادل کا, جیسے بارش کا ذکر کیا گیا نا اس آیت میں, تو وہ فوراً سے تو نہیں آ جاتی. وہ ایک پروسیجر ہے نا, ایک پورا ایک واٹر سائیکل ہے جس کے تحت وہ پھر بادل بنتے ہیں, پھر وہ پورے تیار ہوتے ہیں, اور پھر وہ پورا ایک پروسیجر ہے. اس پروسیجر کے ذریعے سے پھر وہ رین فال ہوتی ہے. جبکہ ماڈرن جو ہمارا کلچر ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انسٹنٹ رزلٹ آنے چاہیے. فاسٹ فوڈ کا دور ہے, فاسٹ انٹرنیٹ ہونا چاہیے, فاسٹ ریزلٹس ہونے چاہیے, ہر چیز فاسٹ ہونی چاہیے. کوئی بھی چیز, کسی بھی چیز کا پروسیس نہیں ہے. اب اس میں نا ایک ٹریول ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہی تھی, تو اس میں ایک شخص تھا, وہ نا دیہات میں جاتا ہے, وہاں پہ نا وہ تنگ آیا ہوا ہوتا ہے اپنی روٹین کی, جو سٹی کی لائف ہوتی ہے اس سے وہ تنگ آیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ کچھ دن نا دیہات میں گزارنا چاہتا ہے. تو اب وہ صبح ہی صبح اٹھتا ہے اور وہ جا کے نا دیہات کا تیزی سے نا وہ اس نے واک کرتا ہے, تیز سے چلتا ہے, جاتا ہے, ادھر جاتا ہے, ادھر جاتا ہے. تو اس کے پیچھے جو کسان ہوتا ہے نا, وہ اس کو کہتا ہے کہ باؤ جی, پنجابی میں کہتا ہے کہ باؤ جی تسی تیز کیوں چل رہے ہو, مطلب باؤ جی آپ اتنا تیز کیوں چل رہے ہیں, آپ کے کیا تیز چلنے سے یہ جو پودے, یہ جو بیج لگایا ہے, یہ کیا جلدی اگائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا نا. میرے تیزی کرنے سے کیا وہ بیج, اس نے تو اپنا ٹائم لینا ہے. جیسے ایک بچہ ماں کی کوکھ میں پورے 9 مہینے کے بعد دنیا میں آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ اس کو فوراً سے کن کہتے, کن کہتے, اور وہ جو ان ہیومن بینگ تھا, جو بھی آپ یا میں, وہ وجود میں آ جاتے. اگر بیج ہم فوراً سے زمین میں کے سینے میں ڈالتے
کن کہتے اللہ تعالیٰ کے کن کا، اللہ تعالیٰ کے امر کا محتاج ہے نا ہر چیز. تو اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا تو کیا وہ فوراً سے پورا ایک پھلدار درخت بن سکتا تھا؟ اس میں ٹائم کیوں لگا؟ ہر ایک چیز، ایک پودے کو ایک پھلدار درخت بننے میں، ایک بیج کو ایک پودے بننے میں ٹائم لگتا ہے نا. ہر چیز میں ایک پروسیس ہے نا. تو وہ پروسیس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وہ پروسیس ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے، اور وہ پروسیس ہمیں اللہ تعالیٰ کے پلان پہ ٹرسٹ کرنا سکھاتا ہے کہ جو ریلیف ہے، جو سسٹیننس ہے، جو جسٹس ہے، شاید اس میں وقت لگے لیکن وہ آئے گی ضرور. جیسے زمین، ایک بنجر زمین جس طریقے سے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ بارش آئے گی اور پھر سے میں ہری بھری ہو جاؤں گی. تو اسی طریقے سے ہم اگر کسی بھی ریلیف کے انتظار میں ہیں، کسی بھی جسٹس کے انتظار میں ہیں، تو وہ ضرور آئے گا. ہمیں صرف اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے. تو یہ آیت ہمیں اللہ کے ڈیوائن پلان پہ، وہ جو بیج ہے، بے جان ہے، پتھر ہے، زمین کے سینے پہ موجود ہے. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ جو یہ جو دیہات سے جڑے ہوئے لوگ جو اس وقت ابھی مجھے سن رہے ہیں سب، ان کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ کس طریقے سے وہ سب کے سب صبح اٹھتے ہیں اور سحری کے وقت وہ نکلتے ہیں گھروں سے، اور ان کا کیا کام ہوتا ہے. ڈیلی انہوں نے پانی دینا ہے، انہوں نے دیکھ بھال کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، ساری ایفرٹس وہ کرتے ہیں. لیکن اینڈ پہ بالکل جب فصل کٹائی کے موقع پہ پہنچ جاتی ہے، کوئی آسمانی کوئی آفت آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کچھ ہو جائے، تو ان کی ساری محنت تباہ و برباد ہو جاتی ہے نا. تو کیا وہ پھر بھی تھکتے ہیں؟ نہیں تھکتے ہیں. وہ تو ڈیلی جاتے ہیں نا پانی دینے کے لیے، اس امید پہ، اس آس پہ کہ اس کی کھیتی کا مجھے صبر ضرور ملے گا. تو وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. آپ کی میری یہ کوشش ہے نا کہ ہم نے پروسیس تو کرنا ہے نا. جو پروسیس ہے اس میں تو جانا ہے نا. یہ جو جیسے رین کا ایک پروسیجر ہے، ویسے میری زندگی کا بھی ایک پروسیجر ہے نا. اس لوپ میں نے چلنا ہے. اور پھر اگر مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کے کسی پلان کی سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ کسی ایسی زندگی کے فیز سے گزر رہے ہیں، کسی ایسی تاریکی میں، کسی ایسے اندھیرے سے آپ گزر رہے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ ایک پروسیجر ہے، ڈیوائن پلان ہے. اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے کہ ضرور آئے گی. وہ جو ریکوری ہے ڈیزاسٹر سے، وہ ضرور ہوگی. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ واٹر کو ڈرائیو کرتے ہیں اور پھر بادل بناتے ہیں، بادل سے پھر بارش برستی ہے، پورا ایک واٹر سائیکل چلاتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جس طرح یہ انوائرمنٹل کنزرویشن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، پانی کی کنزرویشن ہے نا پوری کی پوری چل رہی ہے. تو اسی طریقے سے آپ کی میری جو چھوٹے موٹے سے پرابلمز ہیں، وہ سارے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اور جب آپ اللہ تعالیٰ پہ اس طرح کا یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پلان پہ اس طرح کا یقین رکھتے ہیں کہ جیسے یقین کرنے کا حق ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ جیسے پرندے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کے واپس آتے ہیں، پرندوں جیسا توکل اللہ تعالیٰ کے پلان پہ کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ریسورسز سے، ایسی جگہوں سے جو کہ میری آپ کی امیجینیشن کے بھی بیونڈ ہے، وہاں سے ایسا رزق اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں کہ پھر آپ وہ ہیومن امیجینیشن کے بھی بیونڈ ہوتا ہے. اور دیکھیں، ہمیں اپنے آپ کو اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ ہمیں جب بھی ہم رزق کو اپنے سامنے دیکھیں تو ہمیں پھر یہ یاد آئے گا. اب جب آپ بارش ہوتی دیکھیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا بڑا ایک پروسیجر ہے. یہ خالی ایک قطرہ نہیں ہے بارش کا جو میرے جسم پہ یا میرے چہرے پہ گرا ہے، یہ پورے ایک پروسیجر سے چل کے یہ یہاں تک آیا ہے، اور اس نے زمین کو. اور جب بھی آپ بیج کو دیکھیں گی، کسی بھی قسم کے بیج کو دیکھیں گی، تو آپ کہیں گی کہ واقعی یہ دیکھیں کہ بالکل بے جان بیج ہے. اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں اس بے جان بیج کو لہلاتے درخت میں یا کھیتی میں کنورٹ کرنے میں. تو اسی طریقے سے اگر میں بھی جب زمین کے کسی ذرے کا حصہ بن جاؤں گی، تو اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں اس کو دوبارہ سے پورا انسان بنانے میں. افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ جو چھوٹی جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہوئی جو یہ فزیکل فینومینن ہے جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں میں سے بن جائیں جو دیکھیں بھی، سنیں بھی،
اور پھر سمجھیں بھی اور تدبر بھی کریں. افلا یتدبرون کہ وہ تدبر کرنے والے ہوں. بدل دیا ہے. اور پھر یہ جو کھانا اس وقت میری ٹیبل پہ موجود ہے یہ کتنے ہاتھوں سے نکل کے آیا ہے. تو پھر میں سوچوں گی کہ ہاں کہ میں نے کھانا ضائع نہیں کرنا. میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہاتھوں میں سے گزار کے یہ جو روٹی کے ٹکڑے یا یہ جو پھل جو بھی رزق اس وقت میرے ٹیبل پہ موجود ہے جو میں کھا رہی ہوں, ہر ایک دانہ اسپیسیفکلی اس دانے کے اوپر میرا نام لکھا ہوا تھا جو اس وقت میری ٹیبل پہ موجود ہے. مجھے ہماری ایک بہت پیاری سی ایک دوست ہیں, ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی. وہ کہتی کہ نا میں جب بھی کہیں باہر, ہم سب باہر کھانا کھاتے ہیں, ہم سب باہر ڈائن آؤٹ کرتے ہیں. آج کل تو زیادہ ویسے بھی ایک چیز ایک نارمل ہو گئی ہے کہ آپ ریسٹورنٹس میں جا کے باہر ڈائن آؤٹ کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. کامن ہو گئی ہے ایک چیز. پہلے ہوتی تھی, ذرا ریئر ہوتا تھا, لیکن آج کل تو بڑا کامن ہو گیا ہے. ویکینڈس پہ زیادہ تر لوگ جاتے ہیں. تو ان کی مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی. وہ کہتی ہیں کہ نا میں جب بھی کہیں ڈائن آؤٹ کرتی ہوں نا تو میں اگلے دن روزہ رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی توفیق دی, میرے ہسبینڈ کو اتنی توفیق تھی, مجھے اتنی توفیق تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم نے باہر کا کھانا کھایا. تو اگلے دن میں شکرانے کے طور پہ پھر میں روزہ رکھتی ہوں. تو مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی کہ دیکھیں قرآن پاک پہ نا جگہ جگہ آپ کو جب بھی شاکرین کا تذکرہ ملے گا نا تو اس کے ساتھ قلیلاً کا لفظ ملے گا کہ بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں, بہت کم ہیں. تو کیوں نہ ہم ان کم میں سے بن جائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسی نظر, ایسی بصیرت عطا فرمائے کہ ہم جو ہونے والے اپنے ارد گرد یہ جو فزیکل فینومیناز ہیں اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ڈھونڈ سکیں. اب مجھے یقین ہے کہ جب بھی آپ بارش ہوتی دیکھیں گی, بیجوں کو دیکھیں گی, اپنے دسترخوان پہ رکھے ہوئے کھانے کو دیکھیں گی, تو یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات, اللہ تعالیٰ کی حکمت, اس کے پیچھے پلاننگ, اور اللہ تعالیٰ کا کتنا وہ لطیف جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اللطیف جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے, وہ کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے سٹل طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ تک ہر چیز, ہر کبھی موقع ملا تو اس نام کو بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیسے ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں اور پھر آپ تک پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بصیرت, ایسی آنکھیں نصیب فرمائے, ایسی قلب کی بصیرت بھی عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ سکیں, سمجھ سکیں, اور اس کے اندر کیا چھپے ہوئے خزانے ہیں وہ ڈھونڈ سکیں, اور پھر ان کو اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کر کے ان قلیل لوگوں میں سے شامل ہو جائیں جو کہ شکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا لے, اور ہمیں بالکل بھی ایسا نہ بنائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو ضائع کرنے والے ہوں. ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنائے کہ ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں, اور اگر ہم کسی بھی قسم کی سوشل, مینٹل, ہیلتھ, اکنامکلی, اسپریچولی کسی بھی قسم کے اگر کرائسس کا شکار ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نکال دیں. اور جیسے اللہ تعالیٰ جب بیمار کرتے ہیں تو بے شک وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب اللہ تعالیٰ بیمار کرتے ہیں تو بے شک وہی ہیں جو شفا دیتے ہیں. تو اگر ہم کسی بھی اسٹیگنیشن کا شکار ہیں, اکنامک اسٹیگنیشن کا, اسپریچول ایمپٹینس کا, یا پھر مینٹل کسی بھی ہیلتھ کرائسس کا شکار ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نکال دے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے شاکرین, عابدین, زاہدین میں شمار کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان آیات میں سے میکسیمم بینیفٹ لے سکیں اور ان کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکیں. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. اس آیت سے متعلق اگر کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لیں مجھ سے.